اس نے حیرانگی سے اپنے سامنے نظر آتے اس گار پر نظر ڈالی اور پھر دوسری نگاہ آف وائٹ شلوار سوٹ اور اسکن شال میں ملبوس اس بے نیاز شخص پر ڈالی۔ جب وہ خود سے کچھ نہ بولا تو وہ خود ہی جھنجھلاتی بول اٹھی، ہم کدھر آئے ہیں؟ اس کے سوال پہ اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ تھما، لیکن وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ آج کل پتہ نہیں کیوں غصہ پن اور چڑچڑا پن اٹھ کر آتا تھا اس میں۔ اس نے ونڈو اسکرین سے اس کی پشت کو ہلکی سے دیکھا اور پکارا، حیدر! اس کی آواز سے ہلکی جھلک رہی تھی۔ اس کی پکار پہ اس کے لبوں پہ دھیما سا تبسم ایک جھلک دکھلا کے چھپ سا گیا۔ اس کی طرف آیا، دروازہ کھولا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ ہلکی سے منہ پھیر گئی۔ نہ کرے لیزے، نہیں تو میں جس طریقے سے لے کے جاؤں گا آپ کو آکورڈ لگے گا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے اتنی ذومانیت سے لبریز بات کی کہ اس کا چہرہ شرم سے سرخی سے تپ سا گیا۔ آپ بہت اسے سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہے، اس لیے غصے سے اس کا ہاتھ نظر انداز کرتے باہر نکلی۔ اس کے اس انداز پہ اس نے آبرو چڑھا کے اسے ملاحظہ کیا اور ہاتھ بڑھا کے اس کی کلائی تھامی، وہ جو غصے کی زیادتی سے آگے بڑھی تھی۔ ہاتھ کو جھٹکا لگنے سے ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے حیرت سے ایک نظر اس کے مضبوط ہاتھ میں جکڑے اپنے ہاتھ میں ڈالی اور پھر دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، لیکن وہ اسے کچھ کہنے اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر ناک کی سیدھ میں چلنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سرد لگ رہے تھے کہ اس کے لیے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے، اور وہ اس کے ساتھ کھینتی چند قدم دور دروازے کی طرف چلتی گئی۔ اس نے دروازے کے سامنے رک کے ہولے سے اس کے باہر لٹکی کنڈی کو ہلایا اور پھر کچھ پل رک کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کی سرگرمیاں دیکھتے رہے اور کبھی کبھی پیچھے کھڑے گارڈ پہ بھی نظر ڈال لیتی تھی۔ اسے اکیلے گاڑی میں دیکھ کے اسے یہی لگا کہ گارڈ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن جہاں کے نہ چاہنے کے باوجود اس کی بیوروکریسی میں ہونے کی وجہ سے یہ گارڈ اس کی مجبوری تھی، جو اسے چھوٹے مگر خوبصورت گھر کے گرد پھیلے کھڑے تھے۔ السلام علیکم ماں، صدقے میرا بچہ آیا، وہ ایک نفیس اور مترنم بوڑھی آواز میں چونکی اور نگاہ دروازے کی جانب مڑی تو تقریباً 70 سال کی ایک خاتون جہان کے سارے چہرے کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ وعلیکم السلام اماں، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ہلکا سا مسکراتے کہا، تو وہ حیرت سے مرنے والی ہوگی، اپنے بچے کو دیکھ کے میں چنگی بلی ہوگی۔ انہوں نے محبت سے جواب دیا۔ ان کی نگاہ اب تک ریزے کی طرف نہ گئی تھی کہ وہ دروازے کے بند پاڑ کی طرف کھڑی تھی۔ اماں، آپ کی بہو۔ اس نے اس سے ہلکا سا کھینتے اپنے سامنے کیا تو وہ خوشی سے اسے ساتھ لپٹا گئی۔ ماں، صدقے ماواری، میری بہو، میرے بچے کا چاند، میرے بچے کی دل کا سکون۔ وہ اسے ساتھ لپٹائے مسلسل گرم جوشی سے پیار کرتی بولی گئی، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ ایک الباہ ہی مسکراہٹ سجائے جس سے وہ خود بے خبر تھی ان سے لپٹی کھڑی تھی۔ اندر آؤ میرے بچوں، میرے گھر بھی چانن کرو۔ انہوں نے دونوں کو کہتے اندر کی طرف قدم بڑھائے تو وہ دونوں کی ہم قدم ہوئی۔ اماں، کھانا بہت اچھا ہے ہمیشہ کے ساتھ۔ اس نے حیرت سے مچھلی کھاتے جہاں کو تعریف کرتے دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ فش نہ کھاتا تھا، اور ابھی ایک نوالا لیتے ہی وہ بول اٹھا تھا۔ اس نے بے ساتھ کھانا کھاتے نگاہ اٹھاتے اس کی پھٹی آنکھوں میں جھانکا تو وہ شرمندہ ہوتی گڑبڑا کے نگاہیں جھکا گئی، فوراً جھکی اور نوالا منہ میں رکھا اور چبانے لگی۔ واؤ، یہ بہت مزے کا ہے، اس نے ایک لقمہ لیتے ہی فوراً کہا۔ فش واقعی بہت اچھی اور ایک الگ ٹیسٹ سے بنی تھی، میرے بچوں کو پسند آئی تو بس مجھے اور کیا چاہیے، انہوں نے مسکراتے کہا تو اسے لگا کہ ان کے اس چھوٹے سے کمرے نما گھر میں ان کے مسکرانے سے ہی روشنی ہوتی ہے۔ آپ بہت پیاری ہیں، اس نے بے ساختہ معصومیت سے کہا تو وہ ہنسی۔ میرے جہاں سے پوچھو پیارا کون ہے، انہوں نے جس انداز میں کہا وہ چمکی۔ آپ کورس ماں، آپ پیاری ہیں، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ پوری رغبت کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ نہ بچے، ماں سمجھ کے نہیں دیکھو، ویسے بتاؤ نا سب سے پیارا کس کا چہرہ لگتا ہے، انہوں نے زور دے کہا تو وہ اس کا چہرہ شرم سے تپنے لگا، نوالا حلق میں ہی اٹکنے لگا۔ ان کی بات پہ اس کا نوالا لیتا ہاتھ تھما، اس نے ایک پرحدت بھرپور گہری نگاہ اس کے سرخ چہرے پر ڈالی اور وہاں موجود ایک ایک شے کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک نظر اتنی شدت بڑی دیوانگی اور جنونی سے لبریز تھی کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ سامنے بیٹھا وہ خوبرو مرد جس کے قدموں کی دمک لرز اٹھتی تھی وہ بہت سو میں سے شاندار تھا، جس کے سامنے کوئی زیادہ دیر کو ٹک نہ پاتا تھا، جسے زیر کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس نرم اور نازک سے چہرے والی اس لڑکی کا دیوانہ ہے،
اماں آپ یہاں کے لیے رہتے ہیں؟ اس نے اس ماحول کو بدلنے کو پوچھا۔ اکیلی کہاں میرا بچہ، یہ سب گلی کے بچے میرے بچے ہی تو ہیں، ہر وقت میرے پاس ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، وہ میرے جہاں کا بچہ کب تک آئے گا؟ انہوں نے اچانک کہا تو وہ بوکھلا گئی اور لرزے ہاتھوں سے نادیدہ بال چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ان کے سوال کے انداز سے اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اس بارے میں جانتی ہیں۔ بہت جلدی اماں، بس دعا کریں، اس نے اچانک اٹھے ہوئے کہا اور اماں کو کندھوں سے تھامے اٹھایا، جبکہ وہ وہیں کچھ دیر کو بیٹھی دھڑکنیں سج جاتی رہی۔ اپنے لالا کو دیکھ کے ہی کچھ سیکھ لو زوجہ محترمہ۔ اس نے تولیے سے بال رگڑتی زینی کو دیکھتے جملہ کسا، تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ شرم سے اپنی جگہ پر کڑ کے رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے شرم کو تیکھے پن کے پردے میں چھپاتے کہا۔ اتنی نالائق شادی سے پہلے تو نہیں تھی، اس نے مصنوعی حیرانگی سے کہا، تو پل میں کنفیوز ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہی کہ اتنی آسان لفظوں میں بات کی تم پھر بھی مطلب پوچھ رہی ہو؟ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی اس نے خفگی سے اسے گرا رخ بدل کے بال سلجھانے لگی۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں مسز، نئی والی شادی ہے ہماری، لیکن تم تو اس طرح دور بھاگتی ہو۔ تھوڑے انداز سیکھو اپنے لالا سے۔ اس نے اسے پیچھے ہی سے اپنے حصار میں لیتے نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور آخر میں ایسا جملہ شرارت امیز ہو گیا جب سے جہان علیزی کو سب کے سامنے لے کے گیا تھا۔ اس نے اس کی تصویریں بنانے کے بعد باری باری ہر بندے کو سچ کیا کہ یہ روڈ نظر آنے والا بندہ بہت گنامیسنا ہے۔ اس نے اس کی بات پہ جھکی لرسی پر کے اٹھا کے بمشکل سے غصے سے گھورنا چاہا تو وہ ہنستے ہوئے اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا۔ لالے سے زیادہ تو آپ ایسے موڈ میں رہتے ہر وقت عمران ہاشمی بند۔ اس نے تنزیہ کہتے دانتوں تلے زبان دبائی اور پھر جھجکتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنے لگی، لیکن اس نے گرفت مضبوط کرتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ اسی لیے تو کہتا آئیے مجھ سے کچھ سیکھیے۔ اس کی گمبھیر آواز پہ اس کا دل اچھل کے حلق میں آن لٹکا۔ وہ ٹانگیں بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی، نہیں اس کی آواز سے بہک کی کیفیت میں دیکھ کے حلق میں ہی اٹکنے لگی۔ آویہ پلیز۔ جب اس نے اس سے اپنے بازو میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھنا چاہا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی، آج کوئی معافی نہیں۔ آج آپ کو سکھاتا ہوں کہ پیار کیسے کرتے ہیں۔ وہ اس سے بیڈ پر لٹا تھا، شرارت سے گمبھیر آواز میں گویا ہوا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ بڑھا کے لیمپ گل کرتا اس کی گردن پہ جھک گیا۔ آپ حیدر کو کب سے جانتی ہیں؟ اس نے خدیجہ اماں سے پوچھا، جو اس وقت اسے ساتھ لیے تحت پہ براجمان تھی، جبکہ وہ نہ جانے باہر کیا کرنے گیا تھا۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا، اب تو یہی لگتا ہے میرا اپنا بچہ ہے، انہوں نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ 12 سال پہلے میں اسے سڑک کے کنارے ملی، راستہ بھول گئے تھے، تب یہ میرا بچہ آ گیا، اس نے مجھے گھر تک پہنچایا۔ تب سے اب تلک آتا ہے، جب تمہیں دیکھا تھا تب تو روز ہی آتا تھا، وہ تمہاری باتیں کرتا، آدھی رات یہاں گزار دیتا تھا، پھر 5 سال کے لیے وہ کبھی نہ آیا۔ ان کی بات اس کی پلکیں لرز کے رہ گئی اور دل رکنے لگا کہ نہ جانے وہ کیا کچھ جانتی ہیں۔ اپنے لوگوں کے ذریعے میری حیریت دریافت کرتا رہتا تھا اور راشن وغیرہ ڈلواتا تھا، لیکن الحمدللہ میرا بچہ ہمارے پاس اور اپنے عشق کے ساتھ۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے کہا تو ایک نرم سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پہ چھب دکھلائی۔ کیسا لگتا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو ایک پل کو بوکھلائی۔ اچھے ہیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ صرف اچھا؟ انہوں نے مصنوعی حیرت سے پوچھا تو وہ فوراً گڑبڑاتی بولی، نہیں تو بہت اچھے ہیں، بہت پیارے، لیکن بہت روڈ ہیں۔ وہ بہت غصہ کرتے ناراض ہوتے ہیں، وہ جلدی بولتے، ان سے شکایتیں لگاتی جا رہی تھی جب پیچھے سے آنے والی آواز پہ ساکت رہ گئی۔ میری بقیہ تعریفیں مجھے گھر جا کے سنائی گا، بھی میرے خیال سے نکلتے ہیں۔ اس نے اتنے سنجیدہ سے لہجے میں طنز کیا کہ اس کا دل چاہا وہیں شرم سے کہیں چھپ جائے۔ وہ وہیں چپکی سر اور نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ اچھا ماں، نکلتے ہیں، اجازت دے۔ اس نے سر جھکایا اور ان سے الوداع یا ملنے لگا۔ اللہ خوش رکھے سدا، جیو حسدو سے بچو، انہوں نے دعائیں دیتے کہا۔ سدا سہاگن رہو، دودھو نہاؤ، پوتو پھلو۔ انہوں نے محسوس انداز میں دعائیں دیتے اسے گلے سے لگاتے پیشانی چومی اور اپنے ہاتھوں سے کڑائی ایک نفیس سے شال سے تھمائی۔ انہوں نے دروازے کی طرف رخصت کرنے کو بڑی آگے محبتوں کے راج دولار، رومانس کے بادشاہ، ہیر کا رانجھا اور پیار اور محبت کا پیکر۔ اس نے ہاتھ کے داخلی دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی معاویہ کے للکارتے لفظ سنے۔
اس کے لفظ اسے شرم کی عمیق گہرائیوں میں دھکیل رہے تو اس کا چہرہ کنداری انار کی مانند دہنے لگا، جبکہ اس نے اپنی حشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ خبردار، تم اب مجھے ان نظروں سے مت دیکھو، تم تو شادی شدہ ہو ہی، لیکن اب میں بھی شادی شدہ ہوں۔ اس کی مسحری اداکاری عروج پہ تھی۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ چچی نے ہنستے ہوئے ایک چپت اسے رسید کی، جبکہ باقی سب اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھے۔ ادھر ڈیٹ منا کے آ رہے ہو؟ اس نے مسلسل شرارت سے جملے کستے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ان کے قریب آتا لیزی کا ہاتھ چھوٹا اس کی طرف بڑھا۔ بس خبردار، میرے قریب آئے تو تمہارا بہنوئی ہوں میں، اور میری عزت کا اس کو اپنی سمجھ بڑھتے دیکھ کے اس نے فوراً پہنتا بدھا، لیکن تب تک اس کی گردن اس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ اس کی ایسی درگت پہ سب لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ویری گڈ لالے، ذرا زیادہ زور لگا کے پکڑے نا۔ میشے نے ہنستے ہوئے ٹکڑا لگایا تو اس نے اسے گھورا۔ کوئی اللہ کا بندہ میری بے پرواہ بیگم کو بلا کے لائے کہ اس کے شوہر کی جان ہتھے میں ہے، فوراً سے بیشتر آگے مجھے بجائے اس کی دہائیاں عروج پہ تھی، جبکہ کسی کو اس کی دہائیاں امپریس نہیں کر رہی تھی۔ اور اس کی بابی بیگم بھی آج اس سے نظر انداز کی اپنی ساس کو تازہ ہوئی خدیجہ اماں سے ہونے والی ملاقات کا حوال سنا رہی تھی۔ تجھے تیری بیگم کا واسطہ، میری جان چھوڑ۔ وہ چلایا تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ فوراً اٹھ کے وہاں سے لیزے والے صوفے کے پاس آن بیٹھا، غور سے اسے تکنے لگا۔ کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں کتنی طاقت ہے، اور آپ کے نام میں بھی بہت طاقت ہے۔ اس نے شرارت سے کہتے آنکھیں گھمائی تو اس کی بمشکل نرم ہوتی رنگت میں پھر سے سرخیاں گلنے لگی۔ ہائے یہ سرخیاں، یہ ادائیں، میرا بھائی دیوانہ ہو رہا ہے، کوئی تو روک لو۔ اس نے جہان کی طرف نظریں جماتے کہا، جو بے دہانی میں اس کے ملائم چہرے پہ نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے مسلسل شرارتی جملوں پہ وہ بکھلاتی اٹھی اور کمرے کی طرف بھاگنے کے انداز میں لپکی۔ جائیے بیٹا، ابھی چینج کر لیں۔ ماما نے اسے بھی اٹھنے کو کہا۔ بابی کمرے میں دھیان سے جائیے گا، غور سے دیکھیے گا اپنا کمرہ۔ انہیں دونوں کو جاتے دیکھ کے پیچھے سے ہانگ لگائی، لیکن وہ نظر انداز کرتی سیڑھیاں عبور کرتی چلے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس سے کچھ قدموں کے فاصلے پہ وہ بھی موجود تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولتے یوں ہی قدم اندر رکھا تو نظر اندر کے منظر سے ٹکرائی تو وہ وہیں جم کے رہ گئی۔ وہ حیرانگی سے اپنے سامنے موجود منظر دیکھ رہی تھی۔ یکایک اس کے لبوں پہ ایک الواحی سا تبسم چھلکنے لگا، جبکہ چہرہ شرم کی سرخی سے دہکنے لگا۔ اس کے چہرے کی سرخی دیکھ کے اس کے پیچھے آتا جہان اجنبی سے آگے بڑا۔ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کے وہ بھی محظوظ ہوا، پرتپش نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس کی نگاہیں محسوس کر کے وہ بکھرائی، اسی بکھلاہٹ کو مٹانے کے لیے جلدی سے بولتی آگے بڑھی۔ یہ تصویریں کتنی پیاری ہیں۔ اس نے اپنی جہان کی تصویریں دیکھ دکھا وہ حیران تھی کہ آج ان دونوں کی یہ اسپیشل تصویریں اس نے اتنی جلدی پورٹریٹ بنوا کے کمرے کی زینت بنا دی تھی۔ وائٹ ڈریس میں ملبوسہ لیزے اور آف وائٹ میں جہان کی خوبصورت تصویریں اس وقت کمرے کی زینت بنی تھی۔ جہاں کا نیچے پاؤں کے پل جھک کے اس کا فراق کو الجھانا، دھیرے سے اس کے بال پیچھے کرنا، اس کے کان کی طرف جھکنا، جہان کا لیزے کو بازو میں اٹھانا، اس کا بازو میں اٹھائے سیڑھیاں اترنا، اس کا گاڑی میں بٹھانا، گاڑی میں بٹھا کے اس کا فراق سمیٹنا، ان کے ہر ایک لمحے کو پوز اس خوبصورتی سے لے کے پورٹریٹ کروائے گئے تھے کہ نظر مبہوت سے رہ جاتی تھی۔ ان تصویروں کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی تھی کہ اس میں وہ دونوں ایک جیسے ڈریسز پہنے اس قدر مکمل لگ رہے تھے کہ نظر ٹھہر جاتی تھی۔ اس نے جلدی سے اس تصویر کی خوبصورتی کا بولا، لیکن اس کی معنی خیز نظروں کی تپش نے اسے اس بات کا احساس دلایا تو وہ لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ اس نے اس کی حرکت کو قدرے آبروز کھا کے دیکھا، قدم کا باقاعدہ اس کی سمت بڑھنے لگی۔ اس نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی، نگاہیں ہنوز اس کے قریباں پٹکی تھی، جس سے اس کا کشادہ سینہ تھوڑا سا جھلک رہا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتے رہے، جب پیچھے دیوار آنے کی سر میں وہ جھٹکا کھا کے رکی، لیکن اس کے قدم نہ تھمے۔ وہ آنکھیں پھیلائے، لب کچلتے تیز ہوتی دھڑکن سمیتی اپنی سمت آتے دیکھتی تھی۔ وہ اس کے قریب، بہت قریب آن ٹھہرا اور اپنی گہری نظریں اس کے لہو ٹپکاتے چہرے پر ٹکائے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کے دانتوں کی اس پرشدت قید سے اس کے نازک لبوں کو آزاد کروایا۔ اس کی اس حرکت پہ وہ لرزی، اپنا رخ بائیں جانب کو موڑ گئی۔ اس کی سانس تیز تار ہو رہی تھی۔ اس نے اسے اپنے کندھوں کی سمت جھکتے دیکھا تو فوراً ہڑبڑاتی بول اٹھی، میری طبیعت خراب ہے، میں نے آپ پہ وامٹنگ کر دینی۔ اس نے اپنے تئیں دھمکی دی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ سامنے کوئی موجود ہے۔ ریلی، اس نے تیکھے
چتونو سے پوچھا۔ جی، اس نے بمشکل خود کو کمبود کرتے جواب دیا۔ لیزا شاہ، یہ دھمکی مجھ پہ ایسا نہیں کر سکتی، اپنی بیٹی کے لیے یہ سب برداشت کر سکتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، صرف آپ کی بیٹی؟ اس نے ہلکے سے اسے دیکھا۔ ہاں، میری بیٹی، کیونکہ میرا بھی تو عمل دخل زیادہ ہے نا۔ اس نے جس انداز میں کہا تو وہ کانپنے لگی۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں، وہ کچھ آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے، اس نے شرارت سے کہہ دیا۔ ایک شدت سے بڑا لمس اس کے کندھے پہ چھوڑا اور چینج کرنے چل دیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ اس کا تکیہ اٹھاتا ہاتھ موبائل کی سکرین دے کر تھما اور غصے کی ایک لہر شدت سے اس کے اندر جاگی۔ اس نے اسٹڈی کا دروازہ زور سے کھولا اور دڑ سے بند کیا تو وہ بیچارہ مسکین سا اس کا شوہر ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ اب کون سی دفعہ نافذ ہونے والی ہے؟ جی فرمائیے، کیا ہوا؟ اس نے اپنے سامنے موجود سسٹم کو بند کر دیا، اس کی طرف چیئر کا رخ موڑتے یلو کلر کے ایمبرائڈری سوٹ میں ملبوس نارمل سے حلیے میں غصے سے تپے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی اپنی بیگم پر نگاہ ڈالی۔ تانیہ تو چلو میرے لالا کے مشن کا حصہ تھی، لیکن اب یہ تسکین کون ہے؟ اس نے اس کا موبائل اس کے آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ جی جان سے چونکا اور حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں جگڑے موبائل پہ نگاہ ڈالی۔ کون سی والی تسکین؟ اس نے حیرت میں ایک انتہائی گونگا الٹا سوال پوچھ لیا۔ اس کے نتھنے پھولنے لگے۔ مطلب اتنی زیادہ ہے، تسکین کے نمبر بھی رکھے، لیکن بدقسمتی سے اس نے مجھے اپنا لکی کوڈ نمبر نہیں بتایا۔ پھولے نتنوں اور بڑے چہرے کے ساتھ وہ طنزیہ بولی۔ وہ کرا کے رہ گیا، میرا مطلب ہے کہ کون تسکین؟ میں تو کسی کو نہیں جانتا، اس نے وضاحت دیتے بولا۔ تو پھر یہ کون ہے جو پچھلی ڈیٹ کا حوالہ تصویروں کا مطالبہ کر رہی ہے؟ اس کے طنز ہنوز جاری تھے جبکہ وہ حیران تھا کہ اب یہ آخر ہے کون؟ ہان، تم اس کے حلق میں آنسو کا گولا سا اٹکنے لگا۔ مہرو پلیز، اس کا آنسو دیکھ وہ تڑپ کے آگے بڑھا۔ ایسے شک کیوں کر رہی ہو؟ ساری زندگی تمہاری نظروں کے سامنے گزری ہے، اتنا بھی اعتبار نہیں ہے؟ اس نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کے تکلیف سے پوچھا۔ تمہیں جانتی ہو تبھی تو دکھ ہو رہا ہے، پہلے یہ سب نہیں تھا، اب کیوں ہے؟ مجھے تنگ کرنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے؟ اس نے بگڑے لہجے میں پوچھا۔ میں بدلہ لے رہا ہوں تم سے؟ اس نے زور سے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پہ گاڑتے سرد آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑنے لگی۔ اس کو اس روپ میں آتے دیکھ کے اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی۔ بتاؤ، میں بدلہ لے سکتا ہوں تم سے؟ وہ زور سے چلایا تو وہ کانپنے لگی، آنکھیں چھان برسنے لگی۔ خان، اس نے ہولی سے کہا، میں تم سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ اگر بدلہ لینا ہوتا تو پہلے دن لیتا، ورنہ تم میرے سامنے یوں نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے سرد آواز میں کہتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس کا سر ڈوب کے ابھرا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارا یقین کیسے توڑ سکتا ہوں؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں گویا ہوا تو وہ سسکتی ضبط کھوتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا اس کی اس حرکت سے، اور اس کے اس شدت سے رونے پہ غصہ بھی جا کے مانند بیٹھ گیا۔ میں تمہارا یقین کرتی، لیکن میں کیا کروں؟ جب بھی کسی کو تمہارے ارد گرد بھی دیکھتی ہو تو میرا دل جلنے لگتا ہے، سانسیں الجھنے لگتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی جبکہ ہوشخوار حیرت سے اسے بولتا سن رہا تھا۔ مہر، اس نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے اسے پکارا، پلیز مجھے معاف کر دو، تم غصہ کرتے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بالکل بھی۔ وہ بے ساختگی میں اس کی حبکی کے ڈر سے بولتی جا رہی تھی جبکہ وہ محظوظ سا ان خوش کن لمحوں کی خوش کن الفاظ اپنی سماعتوں میں انڈیل رہا تھا۔ اور یہ میری ہٹلر بہن زوریس اور ماویہ کی زوردار پکار پہ وہ چونکتی ہوئی اس سے علیحدہ ہوئی اور شرم سے سر پڑتی اپنا چہرہ صاف کرتی اس سے چپتی فوراً باہر کو بھاگی۔ روتی رہی ہو کیا؟ مہرو دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر چونک پڑے۔ نہیں تو تم لوگ تو جانتے ہو کہ الرجی ہے مجھے ڈسٹ سے، اور ہاں اسموکنگ کر رہا تھا تو اس نے فوراً نرم ہوتے بہانہ تراشا تو وہ اس مدعے پہ آئے جس کے لیے اس وقت انٹری ماری تھی۔ تو کیا تو یار اگر اسموکنگ نہیں چھوڑتا تو گنجا کا دوست نے پیچھے کھڑے ہان کو دیکھتے شرارت سے لکما دیا۔ ویسے یار ہم تو تکو کر رہے تھے، تسکین کے میسج پڑھنے کے بعد اب تک اسے گنجا کر چکی ہوگی، لیکن تم بھی نہ، زوریز نے کہا افسوس ملایا۔ لیکن وہ کچھ اور نہیں سن رہی تھی، وہ تو بات تسکین کے نام پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آپ لوگ کیسے جانتے تسکین کو یا اس بات کو کہ اس کے میسج آئے؟ اس نے تیکھے چتونوں سے انہیں دیکھا۔ ہان بھی دروازے کی ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوا حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھو، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، پوچھو اپنے شوہر سے، کل اس نے ہمارے ساتھ لنچ کیا تھا اور پکس بھی بنائی تھی، تو ہم نے صرف وہی سب پوچھا اور مانگا، بس یہ ہے۔ نام بدل لیا اپنا کہ تسکین نہ بہت پسند۔ انہوں نے چمکتی شرارتی آنکھوں کے ساتھ اسے کہتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دل تھا کہ تم جو گنجا کرنے کی دھمکی دے رہی تھی آج عمل کر لو گی، لیکن
بہت نکمی نکلی تم، ماویہ نے افسوس سے کہا، جبکہ آنکھوں کی شرارت ہنوز ٹپک رہی تھی۔ وہ ہونک پنی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سمجھ میں آتے ہی وہ دونوں بازو چڑھاتی ان کے پیچھے لپکی، اور اب منظر یہ تھا کہ وہ دونوں پورے مینشن میں اس کو پیچھے لگائے چکر لگوا رہے تھے۔ آج شام مینشن کی رون کے عروج پہ تھی کہ آج آریان اور بلی کی کمبائن مہندی کا فنکشن تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی آنچل ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بیٹا آج آپ لہنگا پہنا، ماما نے لیزے کو کہا تو وہ گڑبڑائی۔ نہ کبھی نہیں ماما۔ وہ فوراً رفیع میں سر ہلاتی بولی، کیوں بیٹا؟ انہوں نے سامنے پھیلے بلو لہنگے، ڈارک اسکن شرٹ اور لائٹ گرین نیٹ کے دوپٹے کے ڈریس کو دیکھتے پوچھا، ماما اب مجھ پہ پیارا نہیں لگے گا؟ دیکھیے نا میں کتنی موٹی ہو رہی ہوں۔ اس نے 3 منتھ کی پریگنینسی میں جسم کے بالکل ہلکا سا بڑا ہونے کو اتنا موٹا ہونے کا نام دے دیا تھا۔ ماما دادو ہنسنے لگی، کس نے کہا بیٹا کہ آپ موٹی ہو گئی ہیں؟ میری بیٹی تو اور زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے ماتھا چومتے کہا، آج آپ یہی ڈریس پہنا، لڑکیاں تو لاسٹ منتھ میں بھی اتنے ہیوی ڈریسز پہننے کے گھومتی ہیں اور آپ سٹارٹنگ میں ہی جھجک رہی ہیں۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ڈریس سمایا تو وہ بوکھلائی۔ بابو نے کیا بتاتی کہ اسے اس ڈریس سے اپنے آپ سے پرابلم نہ تھی، بلکہ اس سے مسئلہ ان کے بیٹے سے تھا۔ اس سے مسئلہ ان کے بیٹے کی پرتپش نگاہوں سے تھا، جو اسے نظر بار کے دیکھتی ہے تو وہ نظر اسے دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ وہ نظر اسے بتاتی تھی کہ وہ خوبصورت تھی، وہ نظر اسے بتاتی تھی کہ وہ سب سے بڑھ کے ہے، وہ نظر اسے بتاتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اسے دنیا جہاں سے زیادہ چاہتا تھا، وہ نظر جو اسے رنگوں سے نکھار دیا کرتی تھی، وہ نظر جو اسے بتاتی تھی کہ وہ بہت ہاتھ ہے۔ وہ ڈریس ہاتھوں میں تھامے اسے سوچی سیڑھیاں بور کرتی جا رہی تھی جب اس کے نگاہ ٹھٹکی پڑی اور ہادیہ کی مہندی کا فنکشن بھی ولی آریان ساتھ ہی ارینج کر لے۔ مارینا سکندر نے ان سب سے مشورہ لیا جو سب اس وقت حال میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ مہندی کا فنکشن تو اکٹھے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دن ٹائم دونوں کا نکاح کر دیں اور رات کو کمبائن مہندی کا فنکشن کر لیں۔ حمید سکندر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس سے سب نے ہی تائیدی سر ہلایا۔ میرے خیال میں حمید ٹھیک کہہ رہا ہے، اس طرح بارات کو جلدی فارغ بھی ہو جائیں گے اور بچے ریلیکس ہو کے مہندی اور بقیہ فنکشن بھی انجوائے کر لیں گے۔ سالی نے بھی ان کی بات کی تائید کرتے کہا تو سب نے ماویہ کی طرف دیکھا۔ اوکے میں کرتا ہوں حسن انکل اور شجاع سے بات، یہ سب باتیں آج آپ کو عین موقع پہ یاد آ رہی ہیں؟ انہیں قدے حفقی سے کہا، ویسے میرا خیال ہے دن ٹائم نکاح سے بہتر ہے کہ اب رات کو مہندی کی رسم سے پہلے نکاح کر لیں گے۔ ابھی سب کی تیاریاں بھی کرنے والی ہیں، ابھی دونوں گھروں میں بتا دیتے ہیں رات کو فنکشن سے پہلے یہ کر لیں گے۔ انہوں نے ان کے بیان میں تھوڑی سی رد و بدل کرتے کہا تو سب ان کی بات سے متفق ہو گئے۔ یہ ولی کو تو کال کرے، اتنے اہم دن پہ بھی وہ گھر سے غائب ہے۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے رجا سے کہا تو اس نے سر ہلاتے موبائل پکڑتے اس کا نمبر ڈال کیا۔ آریان یار تمہاری ساس کتنی زبردست ہے، قسم سے تمہارا کتنا احساس ہے کہ میرا داماد مہندی اپنی بیگم کے ساتھ انجوائے کرے۔ اس نے نکاح کی رسم پہلے کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے جب سے سنا تھا کہ نکاح کی رسم پہلے ہوگی تب سے آریان کو تانگ کیے جا رہے تھے، تم لوگ کیوں جالس ہو رہے ہو؟ یہ بتاؤ میری بھابھی پلس پھوپھی ساس کہاں ہیں؟ اس نے شرارت سے کہا تو ماویہ نے تنگتے ہوئے کہا، یہ منہ اور مسور کی دال ہم کیوں جلنے لگے؟ الحمدللہ ہمارا نکاح بھی پہلے ہوا تھا۔ اس نے بہت فخریہ کہا جیسے یہ اسی کا کارنامہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھا تھا، فضول باتیں سن لیتے، کام کی بات کا بھی جواب دے دیا کرتے۔ اس نے منہ بکارتے کہا تو اس سے پہلے کہ ماویہ پھر کوئی بڑکتا جملہ کرتا، زینی سیز فائر کرتی بولی، بھابھی ابھی ماما کے روم سے ڈریس لے کے اوپر کی طرف گئی ہیں۔ اس نے وہاں سے دکھائی نہ دینے والی سیڑھیوں کی طرف جانا بھی اشارہ کیا۔ اس کی اٹھی ہوئی نگاہ اوپری سیڑھی پہ جم کے رہ گئی۔ اس نے ساکت نظروں سے اپنے سامنے اپنے خیال کے مجسم سے آپے بنے دیکھا تو اس کا دل ایک دم سے سکڑ کے پھیلا۔ اسے لگا وہ اس کے چہرے پہ بکھرے رنگوں سے اس کے دل کا حال جان لے گا، اسی لیے اس نے دل کا چور چھپانے کو اپنا سرخ چہرہ نیچے کر جھکایا۔ وہ اسے یوں ہی ایک جگہ جمے دے کے ہولے سے قدم با قدم نیچے اترتا اس کے سامنے آن رکا۔ اس کے سامنے آنے سے اس کے مضبوط سراپے کے آگے اس کا نرم نازک گڑیا کی مانند سراپا ایک دم سے چھپ سا گیا۔ اس نے اس کے آگے کھڑے ہونے میں بامشکل نظریں اٹھاتے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی، لیکن اس کے چہرے تک جانے سے پہلے اس کی پرحدت نظر کی بدولت وہ نظر لرز کے جھک گئی۔ پری خان اور ہادیہ کو کچھ دیر تک میں ادھر لے کے آتا ہوں، مہندی کا کمبائن فنکشن مینشن میں ہی ہوگا، اس سے پہلے نکاح کی رسم ہوگی تو آپ جلدی سے ریڈی ہوں، ٹائم سٹارٹ ہے۔ اس نے سنجیدگی سے تفصیل بتائی تو وہ کافی حیران ہوئی۔ کمبائن فنکشن ادھر کیوں؟ اس نے اتنی بے سادگی سے پوچھا کہ اس نے
دائیں ابروج کا ایک ہاتھ براؤن جینس کی پاکٹ میں ڈالتے اسے دیکھا. کیونکہ ادھر آپ ہیں اور اگر فنکشن ادھر نہ ہوا تو آپ ویلا جائیں گی اور میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا. اس لیے اس نے اتنی سنجیدگی سے نظر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا کہ وہ سمجھ نہ سکی کہ تانسا کے ساتھ، لیکن اسے یہ لگے وہ طنز کر رہا تھا. سو اس کی آنکھوں سے ہلکی جھلکنے لگی. اس نے بات بامشکل ہضم کرتے ناراضگی سے اسے دیکھا. بالکل جیسے پہلے تو آپ میرے گھٹنے سے لگ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس نے لفظ چباتے ہوئے اس کے گھر سے غائب رہنے پہ طنز کرتے اس کے طنز کا جواب دیا. کیسے دیوانے کیسے خواب دکھا رہی ہیں. اس نے سلگتے لہجے میں کہتے ایک قدم اور نچلی سیڑھی پر رکھا. وہ بے ساختہ تھوڑا سا پیچھے سرکی کیونکہ سیڑھی کے کنارے پہ آ ٹکی.